इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कल से ही माजरतें शुरू है, क्योंकि जिस तरह कल कराची में लोग निकले, कराची की आवाम ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, हर जगह इस्तकबाल किया, तो ज़्यादा रश होने की वजह से लोगों का इतना जोश, जज्बा, जुनून होने की वजह से और प्यार मिलने की वजह से, वो भी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की वजह से हमें मिल रहा था। तो वहाँ पर भी काफ़ी जगहों पर हम लेट पहुँचे, तो वहाँ पर भी इस प्यार की वजह से माजरत की। आज एक दफ़ा फिर आप लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन कराची से जिस तरह निकले तो यहाँ तक तकरीबन ये 10 से ज़्यादा मकामात पर यहाँ पर भी वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया। तो लोग निकले थे और वो हमें प्यार दे रहे थे, हमारे इस्तकबाल कर रहे थे। वजह से जो है थोड़ी देर हुई, तो बहरहाल हम फिर भी माजरत करते हैं। मैं प्रेस क्लब हैदराबाद का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे दोस्तों को इज़्ज़त दी, एहतराम दिया। और मैं नए मुंतखब शुदा सदर हमारे जो हैं जुनैद खान ज़ादा साहब और सेक्रेटरी जनरल अशोक शर्मा साहब और उनकी पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि वो हैदराबाद की लोगों की आंखें बनेंगी, कान बनेंगे और ज़ुबान भी बनेगी, आवाज़ भी उठाएगी उनके लिए इंशाअल्लाह ताला, और एक इस माशरे को बेहतरीन बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेगी। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे सिंध, बल्कि सिंध भी नहीं, पूरे पाकिस्तान। हम भी आप लोगों की तरफ ही देख रहे हैं, जितने भी हमारी सहाफ़ी बरादरी हैं, चाहे जिस भी सूबे से हैं, जिस भी शहर से हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा मुकदमा लड़े, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है और इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है मुसलसल। जो हमारे हकूक़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर, वो हमें नहीं दिए जा रहे। वफाक पर हम ये समझते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और जाली हुकूमत को काबिज़ किया गया है। वफाक पर, पंजाब पर, सिंध पर, बलूचिस्तान पर और बाकी 2 रीजन्स जो हैं वहाँ पर हमारी जमहूरी हुकूमत थी। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वहाँ पर भी आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया। तो वफाकी हुकूमत चूँकि जाली है और वो किसी के इशारों पर ही हमेशा फैसले करती है। बहरहाल जो इदारे हैं जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जिनका कलीदी किरदार होता है, उनकी तरफ से भी हमारे तरफ सौतीली माँ जैसा सलूक और इम्तियाज़ी सलूक होता रहा है। और मेरे मुंतखब होने के बाद के जिस तरह सदर साहब ने कहा कि कम उम्र तरीन वज़ीर आला, इसके साथ साथ कबायली अज़ला से पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वज़ीर आला आया है। कबायली अज़ला हमारे जो हैं वो तकरीबन 78 साल से महरूम रहे हैं, और हमें सिर्फ जो है जब भी कुर्बानी का वक्त आता था तो कहते थे हमारे कबायली लोग ज़िंदा हैं, हमारे कबायली लोग आ रहे हैं, हमारे कबायली लोग लड़ेंगे, मरेंगे, पाकिस्तान के लिए फतवाहत करेंगे। लेकिन बहरहाल हमने कभी इनकार नहीं किया, कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया, और जब भी पाकिस्तान पर बुरे हालात आए तो हमने कुर्बानी दी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ना करे कि इससे भी बुरे दिन आए जो आजकल जो है ये जाली हुकूमत के मुसलत करदा मसाइल हैं। बहरहाल इससे भी बुरे दिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पर आए, लेकिन हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक इदारे का तर्जुमान जो है वो पेशावर आया और उन्होंने जो है कहा कि हम नहीं मानते, और वो चलता रहा, फिर अभी तक चलता रहा है। दूसरे सूबों के वज़ीर आला के लिए जो है वो एयरफोर्स का जहाज़ जो है वो तैयार खड़ा रहता है, उसमें घूमते फिरते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। बाज़ों का तो हमने देखा है कि नाश्ती भी जो है इन्हीं जहाज़ों में आते जाते रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का
پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے۔ دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہیں وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور من گھڑت الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، میں پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضمع ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، 3.5 صوبے یا 3.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو گیس دے رہے ہیں، ہم پاکستان کو آئل دے رہے ہیں، تیل دے رہے ہیں، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا ناردرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برج فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد از جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ بہرحال میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ پریس کلب حیدرآباد، یہاں پر جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے صوبے کے ساتھ ساتھ ہمارا مقدمہ بھی لڑیں، کیونکہ جب سندھ پر مشکل وقت آیا، پانی کا مسئلہ آیا، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بھی سندھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ہمارے جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، جو ہمارے تھے اس وقت، ابھی تو نائل ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے، جب ہوئی تو ہم پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور خیبر پختونخوا کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی عزت کا، آپ کی احترام کا شکریہ، ومالین الا البلاغ۔ جی سر آپ کریں جی عبدالحفیظ عابد صاحب امت سے تعلق دیکھیں، جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس سنی جس میں علیہ اعلان کہا گیا کہ ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کریں ہمارا پاکستان ہے اور تم ہو خواہ مخواہ اس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، تو آپریشن وہاں پر چونکہ شروع کیا گیا زبردستی، تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نے اپنے صوبے کی تمام انتظامیہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ میرے لوگوں کو چاہے وہ والنٹیئرلی باہر آئیں یا چاہے ان کو زبردستی نکالا جائے، میری انتظامیہ ان کے لیے جو ہے موجود ہونی چاہیے اور ان کو ہر قسم کی سپورٹ دینی چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہمارا ایک نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے بکاخیل، وہاں پر بھی لوگوں کو زبردستی نکالا گیا اور وفاق کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم ان کو پیسے دیں گے، ان کو جو ہے ہم کمپنسیشن دیں گے، جو ٹیمپرلی ڈسپلیس پیپل ہیں TDPs جسے کہتے ہیں، ان کو ہم پیسے دیں گے، وفاق نے کہا۔
لیکن انہوں نے گھر بار چھوڑا، ان کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دی، وہ پیسے ان کو نہیں دیے جا رہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے وسائل سے ان کو پیسے دے رہی ہیں، اور وہ ابھی تک 7.5 ارب روپے سے زیادہ بن چکے ہیں، 7.5 ارب روپے سے۔ علی حمزہ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کو ویلکم کیا ہے، کیا انہوں نے کسی طاقت کو کوئی میسج دیا ہے یا واقعی مستقبل میں آپ کا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ نون لیگ سے تو پی ٹی آئی بہت زیادہ اختلاف ہے، شاید کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ رجک دکھائی دے رہی ہے۔ طاقت کو میسج، طاقت کو صرف ایک طریقے سے میسج دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ہمیں غلط حکومت دی گئی ہے، اور اس جعلی اسمبلی سے وہ جو ہے استعفے دے اور باہر آ جائے، تو یہ انتہائی اسٹرانگ میسج ہوگا۔ محمد حسین یہ خان جس طرح جو ہے لیٹے ہوئے ہیں طاقتوروں کے سامنے، یہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اس پر جو ہے سب جانتے ہیں، تو فضولی ہیں۔ اور ہاں ابھی تک جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جلسے کی اجازت دیں گے، لیکن ان کا جو ہے ابھی 6 بجے کے بعد، آج 6 بجے کے بعد ریٹرن NOC ہمیں دیا گیا تھا، اور ابھی تک رات کے 6 بجے تک کوئی بھی جو وہاں پر کنٹینرز، کیونکہ ہم نے اسٹیج لگانی تھی، ہم نے جو ہے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا بندوبست کرنا تھا، تو کوئی بھی وینڈر جو ہے ہمارے ساتھ تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھی۔ تو ابھی 6 بجے کے بعد ہماری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا بندوبست کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ محمد حسین جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے یہ ملٹری آپریشن کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی، PGI-SPR نے بہت واضح الفاظ میں ایک ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسس کی بات کی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن تو کسی صورت میں نہیں رکے گا، کیونکہ ٹیرر اور ایک پولیٹیکل نیکسس وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے بہت اسٹرانگ ہے۔ دیکھیں، اس بیان کو میں مذمت کے ساتھ مسترد کرتا ہوں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہمارے تمام جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے جمع ہوئے، انہوں نے 15 نکاتی ایجنڈا جو ہے وفاق کے سامنے اور پورے پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور مکتبہ فکر کے لوگ خیبر پختونخوا کے وہ ایگری کر گئے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے آئے رہے ہیں۔ جب ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا لندن پلان کے تحت، اور بیرونی سازش سے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، جس کا علم ہمیں ہوا، اور ہم نے جو ہے خیبر سے لے کر تورغر تک اور چترال سے لے کر وزیرستان اور ڈی خان تک ان سب جگہوں پر جرگے بھی کیے، جلسے بھی کیے، اور پورے پاکستان کو بتایا کہ ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اور دوبارہ جو ہے پختونے کے سر کا سودا ہوا ہے۔ لیکن وہاں پر اس وقت کی حکومت، اس وقت کے وزراء اور یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے خدشات صحیح تھے، یہ جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس وقت، اور ابھی جو ہے ان کے سر سے پانی گزر چکا ہے، اور جو ہے یہ جو چاہ رہے ہیں، بہرحال وہ بات کی باتیں انشاءاللہ اس پر 1 منٹ انور کریں گے۔ یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت بیسیکلی امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور جو لوگ پاکستان کے آئین اور ملکی اداروں کے خلاف ہیں، آپ ان کی حامی ہیں، ان کی کیا؟ دیکھیں، ملک کے ادارے تمام مفلوج ہو چکے ہیں، مفلوج کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ لوگ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ان کو جو ہے انصاف مل جاتا ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں. تو یہ تو ہمارے عدالتوں کا حال ہے. میں جاتا ہوں, میں عدالت میں ریٹ کرتا ہوں, میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنی لیڈر سے ملوں. وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز مجھے کہتے ہیں کہ آپ ملے اپنی لیڈر سے, اس سے بات کریں. میں وہاں اڈیالہ جیل جاتا ہوں اور اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہے وہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور مجھے میرے لیڈر میرے کہا جناب عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. الیکشن کمیشن اس کا رول تمام دنیا نے 8 فروری 2024 کو دیکھا. یہ بھی دیکھا کہ ہم سے نشان چھینا گیا, یہ بھی دیکھا کہ ہم سے کاغذات جو ہے راستوں میں غنڈوں کی طرح لیے گئے, یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمیں جو ہے کمپین کے لیے نہیں چھوڑا گیا. لیکن خاموش تماشائی, یہ آپ کی مفلوج عدلیہ, یہ آپ کا مفلوج الیکشن کمیشن, اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اداروں کا, پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ حال دیکھیں, باقی اداروں کا حال دیکھیں. تو یہ تمام ادارے جو ہیں اقتدار کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں, عوام کے تحفظ میں ناکام ہیں. جب آپ کی انٹینشنز, آپ کے اداروں کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ ایک مقبول اور قبول ترین لیڈر ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ختم کرنے میں, اس کی پارٹی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہوں, تو پھر ملک میں جو ہے اکانومی بھی تباہ ہوگی, یہاں پر دہشت گرد بھی آئیں گے, یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بنے گی. عرفان کے بعد حمید الرحمان. 1 منٹ عرفان. جی جی جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی جلد متوقع ہے, اور دوسری بات یہ کہ انتخابات چل رہے ہیں اور اسی سے آپ کے جو کارنامہ چل رہا ہے جلسے جلوس ریلیاں دورے آپ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو اشارہ ملا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید کیا گیا ہے. جن لوگوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو ممنوع ہیں وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے قانونی طریقے سے وہ تحائف لیے ہیں وہ آج جیل میں ہیں. تو یہ تو ہمارے انصاف کا نظام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر عدالتی انصاف کرے تو آدھے گھنٹے میں ہمارا لیڈر, ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے فری ٹرائل نہیں ہو رہا اور عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے وہ قید میں ہے. حمید الرحمان. جی سر, میرا سوال یہ آپ سے ایک تو یہ بتائیے گا سر, خیبر پختونخوا میں کتنے ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں کے پی کی حکومت سے فٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغرب کے بعد وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال یہ ہے کہ مرجر کے حوالے سے آپ نے بات کی فاٹا کی, کہ فاٹا کا مرجر بہت جلد بازی میں کیا گیا تھا, کیونکہ وہاں پر جو صورتحال ہے, آپ کا تعلق بھی فاٹا سے ہے, سابق فاٹا سے, تو کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ جرگا سسٹم بحال کرنے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا اس انضمام کو صحیح سمجھتے تھے یا اس کا کوئی فوائد سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں, یہ ایک اور بلنڈر ہوگا اگر اس طرح کیا گیا. یہ سسٹم پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور فاٹا میں پورے پاکستان سے علیحدہ سسٹم تھا جو FCR کے تحت چلتا تھا. لیکن اگر دوبارہ جو ہے وہاں پر کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے اور کافی زیادہ نقصان ہوگا. جو سسٹم مطلب جو پورے پاکستان میں چل رہا ہے وہ خیبر پختونخوا کے مرج اضلاع میں بھی ابھی چلنا شروع ہو گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو جو ٹرانزیشن پیریڈ کا وعدہ کیا گیا تھا 10 سال کا, ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے. 100 ارب روپے کا سالانہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم دیں گے, اور یہ 3% تقریباً اس وقت ڈویزیبل پول میں بنتا تھا, لیکن ابھی وہ 3% زیادہ بنتا ہے. وہ تقریباً آج کے 300 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے, تب 100 ارب روپے بنتا تھا. لیکن وہ بھی نہیں دیے جا رہے, وہ 700 ارب روپے بنتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے 132 ارب روپے دیے گئے ہیں. 568 ارب روپے جو ہیں ابھی بھی وفاق بقایا ہے, اور وہ جو ہے اس میں سیریس بھی نہیں ہے. تو جو نظام وہاں پر چل رہا ہے اس کا فیلئر نہیں ہے. فیلئر جو ہمارے حکمران ہیں ان کا ہے کہ وہ جو ہے صرف جس چیز میں ان کی ذات کے لیے فائدہ ہو ان پر تو توجہ دیتے ہیں, باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں دیتے. اور خیبر پختونخوا میں ریٹ ہماری اسی جگہ پر نہیں ہے جو کینٹ اور اس کے مشران کے تحت آتا. فیض بھائی.
शेख साहब, मेरा सवाल ये है, आप जिनके बड़े शहर कराची में आए और फिर दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में आए हैं, तो गवर्नेंस का क्या देखा यहाँ पे? आप उसमें नहीं गई जो सिंध गवर्नमेंट की हुक्मरानी वो बेहतर है? किस तरह? सिंध हुकूमत की हुक्मरानी बेहतर है या KPK में ज़्यादा बेहतर? अच्छा, ये तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि 8 फरवरी 2024 को किसको वोट पड़ा था और किसके खाते में निकला था। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं और तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तैयत के बावजूद, इलेक्शन सिंबल्स छीनने के बावजूद, पार्टी को ख़त्म करने के बावजूद भी लोगों ने हमें वोट भी दिया और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी दफ़ा हुकूमत है तो वो लोग मुतमईन हैं। यहाँ के लोग मेरे ख़्याल में नाराज़ हैं जो सियासी पार्टी है जिसकी ख़ानदानी सियासत यहाँ चलती आ रही। हामिद, ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई के बाद ये जो कप्तान है उनमें जिद की सूरत पैदा हुई है और ये जिद जो 70s की एयर में हुई थी, मुशीर रहमान को एसएमएफ के ज़माने बेटर हो गया। आप ये समझते हैं कि पूरी जो रविश है या एग्जीक्यूटिव की रवैया जो भी है दोनों तरफ का, चाहे वो कप्तान इमरान खान साहब का हो या एस्टेब्लिशमेंट का हो, क्योंकि जिद उनको नुकसान नहीं मिलेगी। देखिए, मेरे ख़्याल में तो जब बात कौमी मफाद की हो तो उसमें ज़िद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे से ऊपर है कौमी मफाद और हर बंदे को जो है वो कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फ़ैसले करने चाहिए। अगर इमरान खान साहब की ये बात गलत है कि वो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहता है, आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है, आज़ाद अदलिया की बहाली चाहता है, आज़ाद मीडिया की बहाली चाहता है और वो बज़िद है, तो फिर मेरे ख़्याल में इस चीज़ के लिए तमाम लोगों को इसको ज़िद नहीं समझना चाहिए। ये तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के लिए तो इसके लिए मेहनत करें, क्योंकि पाकिस्तान हकीकी जमहूरियत से ही जो है वो मजबूत होगा। जाम, आपका जो कि 2018 में KPK में तारीफ कराया गया वो था उसमें पूरा हो चुका है, उस पर कोई नहीं हो रहा। क्या बात है, क्या KPK में ये तो के लिए कोई कानून बना नहीं, किस चीज़ का कानून? हिंदू मैरिज बिल। अच्छा, सॉरी, मुझे इसका इल्म नहीं है और मैं जाते हुए जिस तरह जाऊंगा इंशाल्लाह ताला इसको देखूंगा और फिर मैं जो है आपको सिर्फ एक मिनट, सिर्फ नासिर भाई, लास्ट क्वेश्चन दे लीजिए। ये बताइएगा कि आपसे पहले जो वज़ीर आला थे KPK के इदारे ने उनको तो स्पेस दिया हुआ था, आपको स्पेस देने को क्यों तैयार नहीं है? क्या मतलब आपको इतना उससे क्या धैर्य है? दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी है वो ये कहते हैं कि आप जो है काफ़ी अच्छे से KPK में बरसर इक़्तिदार है आपकी पार्टी और KPK में जो है वो तबाही आ गई है कि वहाँ जो है वो खंडर बन गया है, लोगों को हुकूक नहीं मिल रहा है, तो इस पर कितनी हकीकत है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की, आप आएँ। सदर साहब, आप अपनी टीम के साथ आएँ और हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं उनको लाएँ, आपको मैं खैबर पख्तूनख्वा दिखा दूँगा। हमारे पिछले साल चूँकि इस दफ़ा सैलाब ज़्यादा आए थे और फ्लड जो हमारे फ्लैश फ्लड्स थे और क्लाउड बस्ट की वजह से, तो इस साल तकरीबन 1,50,00,000 के करीब जो है वो टूरिस्ट आए थे। इससे पहले साल जो है 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। अगर खैबर पख्तूनख्वा इतना ही ख़राब है तो टूरिस्ट जो हैं वो बाकी सूबों से आते हैं, तो उनके जो है आने जाने में जो है इतनी नंबरिंग में फ़र्क ना आता। बहरहाल जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह लोग हमें तीसरी दफ़ा वोट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपका माइंड चेंज होकर आप भी PTI को फिर वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दोस्तों से गुजारिश है आप सब यहीं तशरीफ़ रखेंगे, मेहमान को कहीं और पहुंचना है। हमने चाय का इंतजाम किया था लेकिन मुझे मना किया गया है कि चाय नहीं, तो आप सारे लोग यहीं बैठे रहिएगा ताकि मेहमान आराम से जा सकें। कल कराची में